للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین اللہ علیکہ و اصحابکہ یا سیدی یا خاتم ایضاً من آج میں قرآن کریم فرقان حمید سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 50، 51، 52، 53، 54، 55 کا ترجمہ تفسیر بیان کروں گا۔ اللہ اللہ تعالیٰ مناجی کو صحیح بیان کرنے کی، حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو صرف قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وقالو، انہوں نے کہا یا وہ بولے کننا عظاما و رفاتا، ہم ہو جائیں گے ہڈیاں اور ریزہ ریزہ، اِنَّا، کیا ہمیں لَمَبْعُوثُونَ، اٹھایا جائے گا، خلقاً جدیدہ، پیدا کر کے اثرنو، ہم جب ہڈی ہڈی ریزی ریزہ ہو جائیں گے کیا ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ قل، فرمائیے حبیب، کونوا حجارۃ او حدیدا، تم بن جاؤ پتھر یا لوہا، او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یا ایسی مخلوق بن جاؤ جس سے اشر پیدا کرنا بہت مشکل ہے، لیکن میں فی صدور، تمہارے خیال میں بہت مشکل ہے، لیکن فسیقولون من یعیدنا، وہ کہیں گے کون ہمیں دوبارہ لوٹائے گا، کون ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا؟ قل الذی، فرمائیے فطرکم، جس نے پیدا کیا اول مرہ، پہلے کی طرح، فسینغضون، پس وہ اب کیا کریں گے؟ ابھی کا فرمائیں گے وہی پیدا کرے گا جس نے تمہیں پہلے پیدا بنایا تھا، وہی پیدا کرے گا دوبارہ۔ فسینغضون الیک رؤوسہم، وہ اپنے سروں کو ہلائیں گے، جنبش دیں گے، تو ویقولون متیٰ، پوچھیں گے کب ایسا ہوگا، یعنی وہ مذاق کے طور پر کب ایسا ہوگا؟ قل، آپ بتائیے عسیٰ ان یکون قریبا، شاید بہت ہی قریب ہے وہ دن، وہ دن بہت ہی قریب ہے۔ یوم، اس دن، یدعوکم، جب تمہیں بلائے گا، فتستجیبون بحمدہ، تو تم جواب دو گے اس کی حمد کرتے ہوئے، تعریف کرتے ہوئے، وَتَظَنُّونَ إِلَّا بِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، اور تم گمان کر رہے ہوگے کہ وہ نہیں ٹھہرے گا مگر تھوڑا۔ اس میں جب قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن بہت بڑا ہوگا، بندہ جب دیکھے گا تو کہے گا یہ تو بہت چھوٹا، قیامت تو بہت بڑا ہے، ہماری عمر تو بہت تھوڑی ہے، یہ تو بہت بڑا قیامت کا دن ہے۔ تو رب فرما رہا ہے اے حبیب ان سے کہو، کیونکہ وہ جب اللہ کے حبیب بیان فرماتے تھے تو مشرکین مکہ ہجوم کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، تو کہا کہ اچھا ایسا کرتے ہیں، لگ پتہ جائے گا قریب جب قیامت کا دن آئے گا کہ کیسے با ہوتا ہے، قبر میں جاؤ، قبر میں پتہ پڑ جائے گا۔ کہا کہ پھر وہ کہیں گے، کہا کہ یہ تو بہت چھوٹا تھا، دنیا میں تو بہت تھوڑے رہے، یہ تو بہت بڑا دن ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَقُلْ لِعِبَادِي، آپ حکم دیجئے میرے بندوں کو، یقولوا، کہ بات کیا کریں، التی ہی احسن، کہ بہت عمدہ طریقے سے۔ کہا کہ کل قیامت کا دن ہوگا، کہا کہ کچھ بندے ایسے ہوں گے جب قبر سے اٹھیں گے وہ سر سے مٹی اٹھا جھاڑیں گے، کھڑے ہو جائیں گے، جنہوں نے پڑھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جنہوں نے لا الہ پڑھا ہوگا وہ اٹھیں گے اور اٹھ کے جو ہے جنت کی طرف چلے جائیں گے، جن لا الہ پڑھا ہوگا۔ فرمایا ان الشیطان، بے شک شیطان جو ہے، یَنْزُغُ بَيْنَهُمْ،
فساد برپا کرنا چاہتا ہے تمہارے ان کے درمیان. ان الشیطان، یقینا شیطان، کانا ہے للانسان عدو مبین، انسان کا کھلا دشمن ہے. شیطان جو ہے انسان کو ہر چیز سے روکنے کی کوشش کرتا ہے. اس کی کوشش یہ ہوتی ہے خاص طور پر دین کے کام سے روکا جائے. میرے اگر ارشاد فرمایا کہ کبھی بھی خطرناک چیز سے نہ کھیلا کرو. ہتھیار کو مذاق کے طور پہ بھی ایسے اشارہ نہ کیا کرو دوست کی طرف، کیونکہ شیطان دغا کرے گا، شیطان دل میں بات ڈالے گا، وہ مار دے گا، تم کو خطا ہو جائے گی. کبھی چھری ہے، چاقو ہے، کوئی بھی چیز ہو، کبھی بھی ان چیزوں کو نہ دکھایا کرو. اس سے شیطان دل میں ڈال دے گا، آپ مذاق میں خون کر دو گے، مجرم قرار پاؤ گے. ان چیزوں سے اجتناب کیا کرو. کہا شیطان دشمن، شیطانی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو میں روک دوں، دین کے کام سے روک دوں. اگر ارشاد فرمایا کہ ربکم عالم بکم، اور تمہارا رب خوب جانتا ہے تمہیں. ان یشاء، اگر وہ چاہے، یرحمکم، تم پر رحم فرما دے. او یشاء یعذبکم، اگر وہ چاہے تمہیں عذاب دے دے. وما ارسلناک علیہم وکیلا، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو ان کا ذمہ وار. کہا کہ ہم نے آپ کو ان کا ذمہ وار بنا کر بھیجا ہے. کہا کہ آپ کا کام ہے آپ ان کو پہنچا دیں. آپ نے پہنچا دیا، کوئی نہ نہیں کر سکتا. وَرَبُّكَ عَالَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اچھا، اور آپ کا رب خوب جانتا ہے جو آسمانوں اور زمینوں میں ہیں. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا، اور ہم نے فضیلت دی ہے بعض النبیین، ایک نبی کو بعض دوسرے نبی پر. وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم نے عطا فرمائی داؤد کو زبور. اب اس میں جو ہے آسمان اور زمین اللہ جانتا ہے، جو کہ آپ کا رب خوب جانتا ہے جو آسمان اور زمین میں ہے. اور بے شک ہم نے فضیلت دی ہے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، اللہ نے بات کی. عیسیٰ کو روح اللہ بنایا، مقام اپنا اپنا دیا. اور داؤد علیہ السلام کو اللہ نے وہ چیز دی تھی کہ جب تلاوت کرتے تھے، زبور کی تلاوت کرتے تھے، پرندے بھی مسحور ہو جاتے تھے جادو میں. سنتے تھے بیٹھ کر آپ کو اللہ نے زبور دی تھی. اور اس میں ایسی باتیں تھی. کہا کہ حضرت وہاب فرماتے ہیں میں نے پڑھا زبور کے اندر یہ تھا، کہا کہ جو اللہ کے مقرب بندے سے دشمنی کرتا ہے اللہ اس کو اعلان جنگ کرتا ہے. اللہ اس کو اعلان جنگ کرتا ہے. کہا کہ میرا مومن بندہ اس نے زبور میں کہا میرا مومن بندہ جب قریب ہوتا ہے موت کے تو وہ اللہ اس کو اسی حساب سے موت دے جیسے وہ چاہتا ہے. لیکن مومن بندہ اس کی مرضی چاہتا ہے، رب اپنے مومن بندے کی مرضی چاہتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے. اس میں ایسے ایسے قول ہیں کہ جن کو دیکھا جائے وہ تمام باتیں رب نے زبور کی، توریت کی، انجیل کی، قرآن کریم میں ہر چیز اپنی جگہ بجا ہے کہ تمام باتوں کو اللہ نے اٹھا کر قرآن کریم میں جمع کر دیا ہے. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.